یہ ہے قسطنطنیہ، جسے فتح کرنا ہر سلطان اور بادشاہ کا خواب رہا ہے، مگر لاکھوں کوششوں اور جنگوں کے باوجود بازنطینیوں اور رومیوں کے اتحاد کی بدولت کوئی بھی سلطان اسے فتح نہ کر سکا۔ مگر پھر آیا ایک ایسا نوجوان جس نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ 6 اپریل 1453 کو ایک 21 سالہ نوجوان اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بڑھا اور 53 دن کی لگاتار جنگ کے بعد آخرکار 29 مئی 1453 کو وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے عظیم بادشاہ نہ کر سکے۔ لیکن آخر اس 21 سالہ نوجوان کے پاس ایسا کیا تھا جسے قسطنطنیہ کی طاقتور، مضبوط اور عظیم دیواریں اور بازنطینیوں کا بہت بڑا اتحادی لشکر بھی نہ روک سکا؟ نالج سائٹ ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 1299 میں عثمان غازی نے اپنی ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ریاست ایک چھوٹے سے قبیلے سے شروع ہوئی، مگر عثمان غازی کی فتوحات اور محنت کی بدولت یہ ریاست ایک سلطنت بن گئی، جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے جانشین اورحان غازی تخت نشین ہوئے۔ اورحان غازی نے اپنے دور حکومت میں بورسا اور نیقیہ جیسی بڑی فتوحات حاصل کی۔ سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان نے اپنے اپنے دور حکومت میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر سب کے سب ناکام رہے۔ 30 مارچ 1432 کو سلطان مراد دوم کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام شہزادہ محمد رکھا گیا۔ سلطان مراد دوم نے محمد کو بچپن سے ہی بہت سخت اور علمی تربیت دی۔ 9 سال کی عمر میں شہزادہ محمد نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ پڑھی۔ شہزادہ محمد نے کم عمری میں ہی گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی میں کافی مہارت حاصل کر لی۔ عثمانی روایت کے مطابق شہزادوں کو کم عمری میں ہی صوبے کا گورنر بنا دیا جاتا تھا تاکہ وہ سیاست اور حکومت سیکھ سکیں۔ چنانچہ 1437 کو محمد کو صوبہ منیسا کا والی مقرر کیا گیا۔ وہاں انہوں نے مقامی امور، عدلیہ اور افسران کی نگرانی جیسے اہم کام انجام دیے۔ سلطان مراد دوم طویل عرصہ تک بازنطینی سلطنت اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ جنگیں لڑنے کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، اس لیے وہ روحانی سکون کے لیے تخت چھوڑ کر منصوریہ چلے گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد 1444 میں صرف 12 سال کی عمر میں سلطان محمد کو پہلی بار تخت پر بٹھایا گیا۔ سلطان محمد کی کم عمری دیکھ کر یورپی ریاستیں انہیں کمزور سمجھنے لگیں۔ یورپ کے عیسائیوں نے سوچا کہ اب عثمانیوں کو شکست دینا آسان ہے، چنانچہ صلیبی اتحاد نے عثمانیوں پر حملہ کر دیا، جسے تاریخ میں بیٹل آف وارنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد نے سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنے والد سلطان مراد دوم کو واپس بلا لیا۔ مراد دوم نے واپس آ کر فوج کی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کو اس جنگ میں کافی عبرتناک شکست ہوئی۔ سلطان مراد دوم نے ایک بار پھر سے سلطنت سنبھال لی اور محمد کو حکومت سے ہٹا دیا گیا تاکہ وہ مزید تجربہ حاصل کر سکے۔ محمد کو دوبارہ منیسا بھیج دیا گیا۔ اگلے 7 سالوں تک محمد نے علم، سیاست اور جنگی حکمت عملی میں مزید مہارت حاصل کی۔ بازنطینیوں، صلیبیوں اور سلطنت کی اندرونی سیاست کو گہرائی سے سمجھا۔ اس کے بعد محمد کو یہ سمجھ آ گیا کہ فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل، علم، حکمت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ 1451 میں سلطان مراد دوم کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کی خبر سنتے ہی ریاست کے امراء، وزراء اور فوج نے شہزادہ محمد کو سلطان بنانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ شہزادہ محمد اپنی کم عمری کے باوجود اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین اور معتبر بن چکا تھا اور اس کے دل میں دین اسلام کی خدمت اور فتوحات کا جنون تھا۔ شہزادہ محمد کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسطنطنیہ کے بارے میں کی گئی پیش گوئی کو سچ کرے۔ چنانچہ 18 فروری 1451 کو شہزادہ محمد ایک بار پھر سے تخت نشین ہوا اور سلطنت کی باغڈور سنبھال لی۔ تخت سنبھالنے کے فوراً بعد سلطان محمد نے سلطنت میں موجود غداروں کو ختم کر دیا۔ سلطان محمد جانتے تھے کہ اب وقت آ چکا ہے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا جو مسلمان صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ قسطنطنیہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر 1000 سال سے عیسائیوں کی ملکیت تھا اور کوئی بادشاہ اسے فتح نہ کر سکا تھا، جس کی وجہ اس کی حد سے زیادہ موٹی دیواریں، پانی سے گھرا ہوا مقام
خندق اور برجوں کا جال اور یورپی اتحادیوں کی مسلسل مدد تھی، مگر سلطان محمد کی نظر اب قسطنطنیہ پر پڑ چکی تھی اور وہ کسی بھی حالت میں قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ سلطان محمد نے اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سلطان محمد نے کہا کہ قسطنطنیہ پر حملہ صرف قوت سے نہیں بلکہ عقل اور تدبیر سے ہوگا، کیونکہ قسطنطنیہ کی عظیم دیواروں اور صلیبیوں کے عظیم لشکر کو صرف قوت سے شکست دینا ناممکن ہے۔ سلطان محمد کو اب ایک ایسے ہتھیار کی تلاش تھی جو قسطنطنیہ کی عظیم دیواروں کو گرانے کی طاقت رکھتا ہو۔ چنانچہ انہوں نے ہنگری کے ایک بہت قابل انجینئر اربن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی توپ بناؤ، ایک ایسی توپ جو قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرانے کی طاقت رکھتی ہو۔ چنانچہ اربن استاد نے اپنا کام شروع کر دیا اور دنیا کی سب سے بڑی توپ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف سلطان محمد نے حکم دیا کہ یورپین کنارے پر رومیلی حصار قلعہ تعمیر کیا جائے۔ چونکہ قسطنطنیہ صلیبیوں کا دارالحکومت تھا، اس وجہ سے اسے یورپ سے خوراک کی رسد، جنگی بیڑے، جنگی ساز و سامان اور مدد مل جاتی تھی۔ رومیلی حصار قلعے کو تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قسطنطنیہ کو یورپ کی طرف سے ملنے والی تمام سہولیات اور جنگی مدد سے محروم کر دیا جائے۔ سلطان محمد کے اس عمل کی وجہ سے قسطنطنیہ یورپی مدد اور ساز و سامان سے محروم ہو گیا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے شہنشاہ قسطنطین نے بھی جنگی اقدامات شروع کر دیے تاکہ عثمانی فوج کو قلعے میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ شہنشاہ قسطنطین نے قلعے کی دیواروں کو مزید مضبوط بنانے کا حکم دیا، برجوں پر نئی منجنیقیں اور تیر انداز مقرر کیے، بحری دفاع کو مضبوط بنایا اور خلیج کے دہانے پر بڑی لوہے کی زنجیر لگائی تاکہ عثمانی جہاز خلیج میں داخل نہ ہو سکیں۔ شہنشاہ قسطنطین کے مدد طلب کرنے پر جینوا کے جنرل تقریباً 700 تربیت یافتہ سپاہیوں کے ساتھ قسطنطنیہ میں پہنچ گئے، مگر یہ مدد بہت زیادہ محدود تھی۔ چنانچہ شہنشاہ کے حکم پر شہر کے عام لوگوں کو بھی فوجی تربیت دی گئی۔ شہنشاہ نے رومن کیتھولک اور آرتھوڈوکس کلیساؤں میں اتحاد کی کوشش کی تاکہ یورپ کو قائل کیا جا سکے، لیکن قسطنطنیہ کے باشندے اس مذہبی اتحاد سے ناخوش تھے۔ ادھر سلطان محمد مارچ 1453 کو اپنے 80,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ لشکر صرف تلواریں نہیں بلکہ توپیں، رسد، حد سے زیادہ قابل انجینئرز اور ایمان لے کر آیا تھا۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ قسطنطین کے پاس ایک وفد بھیجا اور شہنشاہ کو پیغام دیا کہ اگر تم قسطنطنیہ کو اسلامی سلطنت کے حوالے کر دو تو ہم شہریوں کو مال و جان کا تحفظ دیں گے، تمہاری عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑیں گے اور تمہیں بھی عزت کے ساتھ کوئی دوسرا مقام دیں گے۔ سلطان محمد کے اس خط کے جواب میں شہنشاہ قسطنطین نے واضح طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ہم وہ شہر جو ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہے بغیر جنگ کے دے دیں۔ ہم اپنی آخری سانس تک اس شہر کی حفاظت کریں گے۔ سلطان محمد کا بھیجا گیا یہ پیغام صرف پیغام نہیں تھا بلکہ ایک سفارتی جال تھا تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ عثمانیوں نے خود جنگ نہیں چھیڑی۔ دوسری طرف اگر شہنشاہ مان جاتا تو بغیر خون بہائے ایک عظیم فتح ممکن تھی، مگر شہنشاہ کے انکار کے بعد سلطان محمد نے 6 اپریل 1453 کو اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعے کو ملنے والا جنگی ساز و سامان اور خوراک کی رسد کو روک لیا گیا۔ قلعے کے اندر خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ گھاس، جڑیں، یہاں تک کہ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان محمد نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواروں کو گرا دیا جائے۔ چنانچہ سلطان محمد کے حکم پر توپ خانے کی جانب سے قسطنطنیہ پر گولہ باری شروع کر دی گئی۔ مسلسل توپوں کی گرج، حملے اور افواہوں نے عوام کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر دیا۔ خوف کے مارے لوگ گرجا گھروں میں چھپنے لگے اور روزانہ دعاؤں اور معجزوں کی امید میں عبادت کرنے لگے۔ کچھ لوگ شہر چھوڑنے کی راہ ڈھونڈنے لگے مگر شہر کو زنجیروں کے ساتھ بند کرنے کی وجہ سے شہر نہ چھوڑ سکے۔ شہنشاہ نے یورپ سے جنگی مدد طلب کی مگر اس وقت یورپی ریاستیں اپنے مذہبی اختلافات اور سیاسی سازشوں میں مبتلا تھیں، اس لیے قسطنطنیہ کو یورپ سے کچھ خاص مدد نہ مل سکی اور قسطنطنیہ تنہا رہ گیا۔ سلطان محمد کا قسطنطنیہ پر سامنے کی جانب سے کیا گیا حملہ تو کامیاب رہا۔ مسلسل توپوں کی گولہ باری دن بدن قسطنطنیہ کی دیواروں کو کمزور کر رہی تھی، مگر سمندر کی جانب سے بھیجے گئے جنگی بیڑے خلیج پر ایک بڑی لوہے کی زنجیر ہونے کی وجہ سے قسطنطنیہ کی حدود میں اپنے بحری جہاز داخل نہ کر سکے۔
چنانچہ سلطان محمد نے بحری حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنے جنگی بیڑوں کو پہاڑوں سے خلیج کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ عثمانی انجینئرز نے پہاڑوں پر ایک خفیہ راستہ تیار کیا اور اپنے بحری جہازوں کو رسیوں، بیلوں اور سپاہیوں سے کھینچ کر خلیج میں داخل کرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں تقریباً 67 عثمانی جنگی جہاز قسطنطنیہ کی حدود میں داخل کر دیے گئے۔ 22 اپریل 1453 کو جب بازنطینی صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں عثمانی جہاز کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، وہاں عثمانی بیڑا اندر پہنچ چکا ہے۔ لوگوں میں خوف، مایوسی اور انتشار پھیل گیا۔ خلیج کی اندرونی دیواریں غیر محفوظ ہو گئیں۔ دوسری طرف سلطان محمد نے قسطنطنیہ کی دیواروں پر توپوں سے حملہ جاری رکھا۔ شہر اب دو طرف سے دباؤ میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد نے اپنے آخری حملے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ 29 مئی 1453 کی صبح کو عثمانی فوج نے مرکزی دروازے، خلیج کی دیواروں اور خفیہ راستوں کے ذریعے سے 3 طرفہ حملہ کیا اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی گلیاں عثمانیوں کی تکبیروں سے گونج اٹھیں۔ شہنشاہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ قسطنطنیہ اب ہاتھ سے نکل رہا ہے تو وہ اپنا شاہی لباس اتار کر ایک عام سپاہی کی طرح تلوار اٹھا کے لڑنے کے لیے نکل گیا اور میدان جنگ میں اس کی موت ہو گئی۔ بازنطینی سلطنت کے آخری شہنشاہ نے تخت نہیں چھوڑا بلکہ تلوار کے ساتھ اپنی زندگی ختم کی۔ شہنشاہ کی وفات کے بعد قسطنطنیہ کی گلیوں میں خوف، بھاگ دوڑ اور چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ کچھ لوگ گرجا گھروں میں پناہ لیے بیٹھے تھے، کچھ لوگ آخری لمحات میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آیا صوفیہ میں ہزاروں لوگ دعاؤں میں مصروف تھے۔ سلطان محمد نے حکم دیا کہ کسی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچے اور کوئی بھی عورت یا بچہ قتل نہ ہو۔ سلطان کے اس حکم کے بعد لوگ تھوڑے مطمئن ہو گئے۔ سلطان محمد گھوڑے پر سوار ہو کر آیا صوفیہ پہنچے اور اندر داخل ہو کر سجدہ کرنے لگے اور اپنی اس فتح کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ سلطان محمد کی اس فتح کے بعد لوگوں نے سلطان محمد کو فاتح کا لقب دیا اور سلطان محمد تاریخ میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فتح محض ایک شہر کی دیواروں کو گرانا نہیں تھا بلکہ یہ 1000 سالہ بازنطینی غرور کا خاتمہ اور ایک عظیم اسلامی دور کا آغاز تھا۔ قسطنطنیہ جو صدیوں سے ناقابل تسخیر مانا جاتا تھا وہ سلطان محمد کے عزم، حکمت اور جذبے کے سامنے جھک چکا تھا۔ یہی وہ دن تھا جس دن قرون وسطیٰ کا سورج غروب ہوا اور ایک نئی روشنی نے دنیا کو منور کیا۔ آج بھی اس کے میناروں سے اذان توحید گونجتی ہے جو اس بات کی گواہی ہے کہ ایک 21 سالہ نوجوان کا خواب صرف پورا ہی نہیں ہوا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے فتح کی تعریف بن گیا۔ آج قسطنطنیہ استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے نالج سائٹ ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔